دوستو اللہ پاک اپنی جس مخلوق سے چاہے اس سے کام لے سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا ایسا ہی دلچسپ واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چیونٹی آئی۔ اس چیونٹی کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چیونٹی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ جب وہ چیونٹی پانی کے پاس پہنچی تو پانی سے ایک مینڈک باہر آیا اور وہ چیونٹی اس مینڈک کے منہ میں چلی گئی اور وہ مینڈک واپس پانی میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک واپس آیا، اس نے اپنا منہ کھولا اور وہ چیونٹی اس کے منہ سے واپس باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب غور کیا تو انہیں ایک فرق نظر آیا۔ جب چیونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستو آپ سب اس بات سے تو بخوبی واقف ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوقات سے بات کر سکتے تھے، پھر چاہے وہ چیونٹی ہو یا پھر کوئی پرندہ یا کوئی اور جانور۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تم ایک دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، اب وہ دانہ کہاں ہے؟ جس پر چیونٹی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، پانی کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اندر سے پوری طرح خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے اور اللہ پاک نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور مینڈک کو اس کام پر لگایا ہے۔ ہر روز مینڈک پانی میں سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس مجھے لے کر جاتا ہے اور مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ جو اناج میرے پاس ہوتا ہے وہ میں اس کیڑے کے پاس رکھ دیتی ہوں اور یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے اور پھر میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیر کر مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا کہ جب تم اس کیڑے کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تو کیا تم نے اس کی کبھی کوئی بات سنی ہے؟ تو چیونٹی نے جواب دیا کہ ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو میں ہر روز اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیڑا کیا باتیں کرتا ہے؟ چیونٹی نے بتایا کہ وہ کیڑا کہتا ہے کہ یا اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، یا اللہ تو پانی کی گہرائی میں بھی اپنی اس ادنا سی مخلوق کو نہیں بھولا۔ دوستو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ جنگل میں سے جا رہے تھے۔ وہاں پر چیونٹیوں کا ایک لشکر اس راستے سے گزر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کہا، جلدی سے اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کا نام ہرنس تھا اور یہ برون کے قبیلے سے تھی اور یہ لمبی تھی۔ اس چیونٹی کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل نہ دیں۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام عطا کر جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوقات کی بات سمجھتے تھے، اسی لیے وہ چیونٹی کی بات بھی سمجھ گئے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کی یہ ادا بہت پسند آئی کیونکہ اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، اسی لیے اللہ پاک نے اس چیونٹی کا ذکر اپنی پاک کتاب قرآن پاک میں کیا ہے اور اس چیونٹی کے نام کی پوری صورت اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ دوستو یہ ایک نفل نماز ہے جو کہ بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹا لیٹی ہوئی ہے
اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی کی ضرورت ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں واپس لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے بارش ہوگی۔ دوستو، اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ پاک ہر ایک کی سنتا ہے، مگر افسوس کہ آج ہم انسان اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے، اپنے اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کہاں سنے گا، جبکہ اللہ تو 7 سمندروں کی تہہ میں چھپے ہوئے جانداروں کی بھی دعائیں سنتا ہے۔ اور آج کی اس مصروف زندگی میں اللہ سے مانگنے اور اللہ سے باتیں کرنے کا تو ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور ہمیں اللہ سے باتیں کرنے اور اللہ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔